اگر آپ سمجھ رہے ہو کہ آپ اپنے کمفرٹ زون کے اندر رہو گے، آپ یہ سمجھ رہے ہو کہ جیسا چل رہا ہے ویسا چلتا رہے گا، آپ پین نہیں برداشت کر سکتے، آپ اسٹرگل نہیں کر سکتے۔ جب آپ ویٹ لفٹنگ کرتے ہیں نا، باڈی بلڈنگ کرتے ہیں، تو کہتے ہیں جب بالکل درد ہو رہا ہوتا ہے نا، اس کے بعد پھر آپ 2-3 اسٹیپس اور کریں، 2-3 راؤنڈ اور کریں۔ اس وقت جب مسلز پل ہو جاتے ہیں تو پھر باڈی اس وقت بنتی ہے۔ جتنا آپ پین برداشت کریں گے اتنا آپ گین کریں گے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں اپنے کمفرٹ زون میں ہی رہو گے، جیسا چل رہا ہے ویسے ہی چلتا رہے گا، آپ اپنے اندر کوئی ایٹریبیوٹس نہیں پیدا کرو گے جو کہ سکسیسفل پرسن میں ضروری ہے۔ آپ کے اندر نہ کوئی کمٹمنٹ ہوگی، نہ آپ کے اندر کوئی پیشن ہوگا، نہ کوئی جذبہ، نہ کوئی جنون، نہ کوئی ہمت، نہ آگے بڑھنے کی لگن، اور آپ صرف یہ سوچتے رہو کہ میں یہ بن جاؤں، یہ کامیاب ہو جاؤں، تو ایسا نہیں ہوتا۔ اگر آپ کو کچھ چاہیے تو اس کے لیے آپ کو تھوڑا بہت نہیں، بہت کچھ آپ کو برداشت کرنا۔ ہمارے حالات بہت خراب ہے، ہم محنت سے بہت دور ہو چکے ہیں۔ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اپنے کمفرٹ زون سے باہر آئے بغیر ہم سب کچھ حاصل کر لیں گے، تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کامیاب بننا، اس کامیابی کی دوڑ میں کچھ فائدے مند ہونا، تو پھر آپ کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ اپنی ہارڈ ورکنگ کے اندر اضافہ کریں، کچھ بننے کی کوشش کرو، مگر سب سے پہلے اس بننے کی کوشش کرنے کا ارادہ تو کر لو۔ ایک آدمی کامیاب ہونا چاہتا ہے تو ارادہ تو کرے کہ ہاں میں نے کچھ کرنا ہے اپنی زندگی کے اندر، آگے پیچھے اوپر نیچے میں نے کچھ چینجز لے کر آنی ہے، میں نے اپنی ہارڈ ورکنگ کے اندر اضافہ کرنا ہے، میں نے یہ ٹارگٹ رکھا ہے، کیا میرا ٹارگٹ اور میری محنت جو ہے وہ اس قابل ہے کہ وہ میچ کر جائے۔ بین فرینکلن جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں there is no gain without pain۔ اگر آپ کچھ کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں، اپنے کمفرٹ زون میں رہتے ہوئے کوئی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ آپ یہ سمجھتے ہو کہ آپ آرام سے روٹین میں جتنا دل چاہے اتنا کام کر لو، تو یہ کامیابی کی دوڑ نہیں ہے، مذاق ہے۔ اگر آپ واقعی کام کرنا چاہتے ہیں تو اسٹرگل کرنا پڑے گی، کوشش کرنا پڑے گی، ہارڈ ورک کرنا پڑے گا، ایسی کوئی کامیابی نہیں مل سکتی۔ آج کل فٹ بال جو ہے فیفا کا زمانہ ہے، سب جانتے ہیں کرسٹیانو رونالڈو کو۔ جب جانتے نا، اس سے پوچھا، سوال کیا گیا، what is the biggest key behind your personal success؟ آپ کی کامیابی کے پیچھے کرسٹیانو رونالڈو کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے۔ خالی کوکو کولا کمپنی کی بوٹلز اپنی ٹیبل سے ہٹائی تھی، اس کی وجہ سے کوکو کولا کمپنی کو کہتے ہیں $4 بلین کا نقصان ہوا۔ 502 ملین کتنے ہو گئے؟ 50 کروڑ 20 لاکھ صرف فالوورز ہے، 50 کروڑ 20 لاکھ، یعنی پاور اتنا ہے کہ صرف اور صرف کوکو کولا کی بوتل اپنی ٹیبل سے ہٹا کے نیچے رکھ دیا، اس کی وجہ سے کوکو کولا کمپنی کے شیئرز جو ہے وہ 4 بلین نیچے ہو گئے، بلین پیسے نہیں، ڈالرز۔ آپ اس بات سے اندازہ لگاؤ زرداری کے پاس ٹوٹل پیسہ کتنا ہے، 1.8 بلین ہوگا۔ زرداری کتنا بڑا ہے نا، کتنا مشہور ہے۔ چلو ملک ریاض کی بات کر لیتے ہیں، ملک ریاض کے پاس کتنا پیسہ ہے، 1.5 بلین، اور رونالڈو نے خالی اپنی بوتل کو، کوکو کولا کی بوتل کو ہٹایا اور $4 بلین کا نقصان ہو گیا۔ وہ کیا کہتے ہیں، what is the biggest، جب اس سے سوال پوچھا گیا what is the biggest key behind of your success، تو وہ جواب میں کیا کہتے ہیں، what did he reply، وہ رپلائی یہ کرتا ہے کہ ٹیلنٹ از نتھنگ وداؤٹ ورک۔ اللہ نے آپ کو کام جو صلاحیت دی ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے جب تک آپ اس کے ساتھ کام نہ کریں۔ اللہ نے سب کو صلاحیت دی ہوتی ہے، مگر کیا ایسی ہی مل جاتی ہے کامیابی؟ صلاحیت کا ہونا، انٹیلیجنسی کا ہونا، یہ اللہ کی طرف سے گاڈ گفٹڈ ہے۔ اللہ نے آپ کو سالم بنایا، صحیح سالم بنایا، سب چیزیں ہوئی، مگر کیا یہ کامیابی کی ضمانت ہے؟ بھائی ہاتھ پاؤں ناک سب چیزیں، عقل شعور سب کے پاس ہوتا ہے، مگر ٹیلنٹ بھی سب کے پاس ہوتا ہے، مگر اگر آپ اس ٹیلنٹ کے ساتھ ورک نہیں کریں گے تو کرسٹیانو رونالڈو کہتے ہیں از نتھنگ، اس کی زندگی کا تجربہ ہے۔ بغیر محنت کی کبھی کچھ نہیں آتا۔ ایلون مسک کو تو جانتے ہوں گے، ایلون مسک کون ہے؟ واو، ٹویٹر کا فاؤنڈر نہیں، ٹویٹر کا آج کل اونر ہے، ابھی خریدی ہے۔ اب دیکھو 30-35 سال کی عمر میں اسپیس ایکس اور ٹیسلا بنائی، اس کی دولت پتہ کتنی ہے؟ ایک اندازہ بتا رہا ہوں آپ کو، اس کی دولت $180 بلین سے بھی زیادہ ہے۔ جیسے ملک ریاض جیسے 100 آ جائے نا تب بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، 100 زرداری مل کے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اتنا دولت مند شخص ہے۔ اس نے کہا I work 16 hours in a day, days in a week، 7 کے 7 دن کام کیا، اور 52 weeks in a year، پورا کا پورا سال کام کیا، مگر لوگ کیا کہتے ہیں، people
still are calling me lucky. لوگ سمجھتے ہیں میں لکی ہوں. لکی ایسے نہیں ہوتا. اس نے کتنا کام کیا, 16 گھنٹے, سکسیس سکسیس سکسیس. بچہ ہو, چھوٹا ہو, بڑا ہو, بوڑھا ہو, کوئی بھی ہو, ہر آدمی کیا چاہتا ہے؟ سکسیس, کامیابی, کسی طرح سے وہ کامیاب ہو جائے. Even you have also come here to be a successful person. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ کوئی ہے یہاں پہ, anybody is here who can claim کہ he is here to be a loser? کوئی یہاں پہ ناکام اور نامراد بننے آیا ہے کیا؟ کوئی ہے ایسا؟ بلکہ سب یہ چاہتے ہیں, ایک ٹھیلے والے سے لے کر ایک کمپنی کا سی ای او بھی یہ چاہتا ہے وہ کامیاب ہو جائے. کس چیز میں کامیاب ہو جائے؟ اب ہر شخص کا اپنا اپنا گول ہوتا ہے, ہر شخص کا اپنا ایک خواب ہوتا ہے. ایک بوڑھا شخص بھی ہوگا نا تو اس کے بھی خواب ہوں گے, کیونکہ انسان ایک لالچی ہے, اس کے دل میں حرص کبھی بھی ختم نہیں ہوتا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آدمی ہے بوڑھا ہو جاتے کیا اس کے خواب ختم ہو جاتے ہیں؟ ایسا نہیں ہوتا, اس کی بھی خواب ہے. حدیث میں آتا ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یحرم ابن آدم, جب ابن آدم بوڑھا ہو جاتا ہے, وتشب منہ اثنتان, اس کی 2 چیزیں جوان ہو جاتی ہیں. الحرص علی المال, وہ مال کے اوپر کیا ہوتا ہے؟ حریص ہو جاتا ہے. والحرص علی العمر, اور وہ چاہتا ہے کہ اس کی زندگی بھی کیا ہو؟ بڑی ہو. اور پیسے کے پیچھے تو ساری دنیا لگی ہوئی ہے. حدیث میں آتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے لیے فتنہ ہے یہ دولت. فرمایا لکل امت فتنۃ وفتنۃ امتی المال, ہر قوم کے لیے کوئی نہ کوئی چیز ایک آزمائش یعنی فتنہ ہوتی ہے, آزمائش ہوتی ہے. اور میری امت کی آزمائش کیا ہے؟ مال, دولت کسی طرح سے بھی آ جائے. تو جو بوڑھا ہو جاتا ہے, جو ہر ایک کا اپنا خواب ہے, وہ کامیاب ہونا چاہتا ہے, مگر یہ کیا کامیابی ایسے ہی مل جاتی ہے؟ یاد رکھنا کہ کامیابی جو ہوتی ہے وہ ایسے ہی کوئی آپ کو پلیٹ پہ رکھ کر پیش نہیں کر دے گا.